السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن سار علی نہجہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45، جس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر کل کے درس میں کی گئی تھی، اور بات یہاں پر آ کے پہنچی تھی صبر۔ صبر کہتے ہیں حبس النفس، اپنے آپ کو روک لینا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں مصیبت اور پریشانی کے وقت جزا فضا، رونے چیخنے چلانے سے انسان اپنے نفس پر کنٹرول پالے تو اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اور صبر کی فضیلتیں بہت ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ انلمیٹڈ اجر و حساب دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی ہوتا ہے، ان کا مددگار ہوتا ہے، اور مومن کا جو شیوا ہوتا ہے یہ صبر ہوتا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر المؤمن کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، ان اصابته سراء صبر فکان خیر اللہ وان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ، کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب خیز ہوتا ہے کہ مومن کے لیے ہر حال میں بھلائی ہے، اور یہ خوبی اور یہ چیز صرف اور صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کو اگر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اس پر صبر کر لیتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر مومن کی زندگی میں کوئی خوشی اور مسرت اور شادمانی کا لمحہ آتا ہے تو انسان جامے سے باہر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس خوشی اور اس فرحت اور شادمانی کے موقع پر وہ انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اسی لیے ایک خاتون صحیحین کی وہ حدیث کہ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دوڑا آتا ہے۔ مرگی جسے آپ نہیں سوچ پائیں گے بعض لوگ، وہ یہ ہے کہ انسان چلتے چلتے گر جاتا ہے اور منہ سے جھاگ وغیرہ آنے لگتے ہیں اور بے ہوشی کی شکل ہو جاتی ہے۔ تو کہا اس عورت نے کہ مجھے مرگی آتی ہے اور حال میرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ دعا فرما دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت صبر لک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، کہا کہ دیکھو اگر یہ پریشانی جو تم کو لاحق ہے، اگر تم اس پر صبر کر لیتی ہو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دے اور تمہیں شفا مل جائے۔ تو اس خاتون کا ایمان دیکھی، وہ خاتون کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گی، لیکن بس آپ اتنا دعا کر دیجئے کہ جب مرگی کا دوڑا مجھے آئے تو میں بے پردہ نہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے لیے اس چیز کے لیے دعا فرما دی۔ صبر یہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔
ایک صبر یہ ہے کہ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر صبر کرنا۔ آپ نیک کام کرتے ہیں، نیک کام کے کرنے پر بھی آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ ابھی ٹھنڈی کا مہینہ ہے، یا عام حالات میں بھی انسان تھکا مادہ دیر سے گھر پہنچتا ہے، دیر سے سوتا ہے، صبح فجر کے وقت میں اٹھ کر کے نیند قربان کر کے اور فجر کی نماز کے لیے باجماعت حاضر ہونا، یہ ظاہر سی بات ہے نیکی کا کام ہے، لیکن یہ نفس پہ ذرا شاق ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ تو جو مومن بندہ ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی ہو لیکن ہم کو نماز پڑھنی ہے، وہ اٹھ کر کے آتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے اور نیند کی قربانی دے دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ نیک کام کرنے پر بھی آپ کو صبر کرنا ہے، یعنی اس کی ادائیگی میں جو دشواریاں آ رہی ہیں، آپ کا کوئی پڑوسی ہے، آپ کا کوئی دوست ہے جو بگڑا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو بار بار مل رہے ہیں، اس کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ کبھی آپ کا دوست موڈ میں ہے تو مان لیا ہاں ہاں کر دیا، اور کبھی نہیں تو کچھ سنا بھی دیتا ہے، کیا تجھ کو یہی پڑی ہوئی ہے، جب تو ملتا تھا یہی کہتا ہے، کچھ اور تیرے پاس کچھ کام نہیں ہے۔ تو یہاں آپ اس کو بھلے کام کا حکم دے رہے ہیں، لیکن بھلے کام کا حکم دینے پر آپ کو پریشانی آ رہی ہے کہ آپ کو سخت سست کلمات بھی آپ کو سنا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ہمت نہیں ہار رہے ہیں، وہ چیز اللہ کے لیے سن لے رہے ہیں اور اس کو خیر کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو صبر علی طاعت اللہ، نیکی کے کام پر بھی صبر کرنا، یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ اور نیکی کا جو کام کرتا ہے انسان، اس پر صبر کرتا ہے، تو وہاں پر صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نیک کام کرنے سے پہلے صبر، نیک کام کرنے سے پہلے صبر کیا ہے کہ آپ کے اس نیک کام کی ادائیگی میں اخلاص پایا جائے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے فجر کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا رب خوش ہو جائے، اور ہو سکتا ہے یہی نماز فجر باجماعت پڑھنا ہمارے لیے کل قیامت کے دن نجات کا سبب بن جائے۔ تو یہ ہے کہ اس نیک کام کے کرنے سے پہلے صبر کی ضرورت ہے۔ وہ صبر کیا ہے کہ اخلاص پایا جائے۔ اسی طریقے سے نیک کام کرتے ہوئے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ جب آپ کر رہے ہوں، آپ آئے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھتے ہوئے صبر کی کیا ضرورت ہے کہ ہماری اور آپ کی یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ کیا ہو؟ سنت کے مطابق ہو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے ویسے ہم پڑھیں۔ اگر ہماری نماز نماز نبوی نہیں رہی تو زندگی بھر ہم نماز پڑھتے رہیں، اس نماز کا ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہماری نماز نماز نبوی رہی۔ اطاعت اور فرما برداری، نیکی کا کام کرنے کے بعد میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ نیکی کا کام کرنے سے پہلے صبر، نیکی کا کام کرتے ہوئے صبر، اور نیکی کا کام کر لینے کے بعد میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی غریب لاچار آپ کے پاس آیا، جس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، جس کی بہن بیٹی کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، کوئی کہیں مسجد مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، وہاں کوئی آیا، آپ نے 2-5 ہزار یا 2-5 لاکھ روپے آپ نے دے دیے اس کام کے لیے۔ نیکی کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ غریب کی مدد کر دینا، لاچار کی مدد کر دینا، مریض کے علاج کے لیے پیسے دے دینا، مسجد مدرسے کو بنوا دینا، یتیموں کی خبرگیری کر لینا، یہ سب نیک کام ہے۔ آپ نے دے تو دیا، لیکن وہ نیک کام کرنے کے بعد صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کی کیا ضرورت ہے؟ کہ زبان پہ تالا لگا لیا جائے، اس کا ڈھڈورا نہ پیٹا جائے، کہ جہاں بیٹھے، جہاں گئے، جس مجلس میں بیٹھے، تو میں نے تو یہ کر دیا، تو میں نے تو وہ کر دیا، میں نے تو اس کو اتنا دے دیا، میں نے تو اتنا کر دیا، میں نے اتنی بچیوں کی شادی کرا دی، میں نے اتنی مسجد بنا دی، میں نے اتنے مدرسے بنوا دیے۔ تو نیکی کا کام کرنے کے بعد میں بھی صبر کی ضرورت ہے، اور یہ ہے کہ اس کا ڈھڈورا نہ پیٹا جائے، الا یہ کہ
کہیں اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہو، کہیں اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہو کہ اس کو بیان کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو ان کار خیر میں بہت آگے رہتا ہے، لیکن اس کے جو فرینڈ سرکل ہیں، جو ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ لایانی چیزوں میں تو لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں گے، لیکن جہاں اس قسم کی چیزیں آتی ہیں وہاں اس کے لیے 100 روپیہ بھی خرچ کرنا مشکل ہے۔ تو اب ان ساتھیوں کو جگانے کے لیے کہ تاکہ ان کے اندر تھوڑی سی اسپیڈ پیدا کر دے اور تھوڑی غیرت ان کی بیدار ہو جائے اور وہ ذرا جاگ جائیں، ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ لوگ بھی ان جیسے کاموں میں خرچ کریں، تو وہاں پر اس صورت میں انسان اپنے اس عمل کا اظہار کر سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں یہ ہے کہ انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ صبر، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے کام پر صبر کرنا۔ صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی معصیت اور نافرمانی جہاں ہو رہی ہو تو وہاں پر بھی انسان کو صبر کی ضرورت ہے۔ فجر کی نماز ہے، شیطان غالب ہے، اذان ہوگی، اذان انسان سن لیا، کان میں اذان کی آواز آ رہی ہے، الارم انسان لگائے ہوئے ہے کہ 5:25 کی جماعت ہے، 5 بجے کا الارم لگایا ہوا ہے انسان، الارم بج رہا ہے، اس کو دبا رہا ہے۔ اب دباتے ہوئے کیا ہے کہ دبا کر کے سو جانا ظاہر سی بات ہے، اب یہ معصیت کا کام ہو رہا ہے، اب نماز ہماری چھوٹ رہی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرنے سے انسان رک جائے۔ شیطان ہاتھ پیر دبا رہا ہے، ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، ارے ابھی تو 20 منٹ باقی ہے جماعت کھڑی ہوئی، ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، ابھی تو 10 منٹ باقی ہے، پتہ چلا کرتے کراتے آپ کی نماز فجر جماعت سے چھوٹ گئی۔ تو اب اس وقت آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اٹھیے اور وضو بنا کے مسجد میں آئیے اور اللہ کی معصیت سے باز آ جائیے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں، کلائنٹ کا فون آ رہا ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں، بس یہ کہ تھوڑا سا اگر جھوٹ بول دیا جائے، ایک سنٹنس، تو ابھی لاکھوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے، آپ کی بات آپ کے کلائنٹ سے، کسٹمر سے ہو رہی ہے، بس تھوڑا سا ایک جملہ جھوٹ کا بول دیں تو ابھی لاکھوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ شیطان آپ کو ہر طریقے سے پیش کر رہا ہے، ارے بھائی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ایک بار اگر کر بھی لیں گے تو کیا ہوگا، یعنی ایک جملہ کہنے سے اگر آپ کو 10-20 لاکھ کا فائدہ ہو جائے تو آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ الصبر عن معصیت اللہ، جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے اس مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جگر کا کام یہ ہے کہ نہیں بھائی جھوٹ تو نہیں بولیں گے، 10 لاکھ کی جگہ پر 10,000 ہی کا ہمارا فائدہ ہو، 10,000 ہمارے لیے گوارا ہے، لیکن 10 لاکھ کا بینیفٹ فائدہ ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ وہ فائدہ تو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی معصیت پر بھی صبر کرنا ہے، اور اللہ کی معصیت پر صبر یعنی گناہ کا کام انسان کرنے والا ہے، لیکن کرنے سے کیسے رک سکتا ہے، اس سلسلے میں 2 چیزیں انسان ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ یہ گناہ جو میں کرنے کو سوچ رہا ہوں، اگر یہ کر لیتا ہوں تو اس کا برا انجام کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے لین دین میں جھوٹ کی مثال دی کہ جھوٹ بول کے مال حاصل کر لے، وہ مال حرام ہو گیا۔ اب وہ مال جب خود کھائے گا، اپنے بیوی بچوں کو کھلائے گا تو وہ حرام خور ہوگا۔ جب حرام خور ہوگا، حرام خور کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اسی حال میں مر گیا، اللہ کے پاس جائے گا، اس برے عمل کی وجہ سے اس کو جہنم کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو یہ ہے کہ اس برے عمل کا انجام کیا ہوتا ہے، اس انجام کو سوچے تو معصیت اور نافرمانی کے کام پر وہ صبر کر لے گا اور اس سے رک جائے گا۔
اور دوسری چیز یہ ہے کہ الحیاء من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم کر لے، کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا ہے، لیکن زمین و آسمان کا جو رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، وہ رب ہماری ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہے، تو ہمیں اللہ سے شرم کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، تمام قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمیں اس رب سے شرم کرنی چاہیے۔ تو اگر یہ دو چیزیں ہوں تو انسان معصیت کے کاموں سے رک جائے گا۔ اور صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ الصبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں جو چیز لکھ دی ہے وہ چیز ہو جائے تو اس پر آپ صبر کریں۔ اور تقدیر میں برا بھلا دونوں چیزیں ہیں، کبھی آپ کاروبار کرتے ہیں نقصان ہو گیا، کبھی کوئی آپ کا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا، کبھی خود انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، تو اس پر بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے کہ اگر کوئی خسارہ کچھ ایسی چیز ہو گئی تو وہی کی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسی میں کوئی خیر رکھی ہو۔ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، اس پہ صبر کر لے۔ کوئی پریشانی، کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہوا، یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لے لیا، اور یہی انجام سب کا ہونے والا۔ ہمارے باپ کا انتقال ہوگا، کل میرا انتقال ہو جائے گا، آج ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا، کل میرا بھی انتقال ہوگا۔ اس پر انسان صبر کر لے اور اسی کے اندر خیر سمجھے۔ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بیماری لاحق ہے تو بیماری کے لاحق ہونے پر بھی صبر کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ایک مومن کو اگر اس کے جسم پہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو یہ بیماری جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے بیماری ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو۔ تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کی جو اجر ہے، جو فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پانے کی ہم سب کو توفیق فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔